اچھا میری بات سنیں، اب دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ سے جو سوال کیا آپ میری بات سنیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ امت کے لیے گئی ہیں، ٹھیک ہے، بتانے کے لیے، مجھے بتائیں کہ یہ کسی امام کا قول ہے؟ سیدہ فاطمہ نے خود کہا ہے، مولا علی شیر خدا نے یہ بات کا صحیح سند ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات، پہلی بات کا پھر جواب لے لو، پہلی بات کا جواب لے لو، پہلی بات کا جواب میری بات سنیں آگے، پہلی بات نہیں پہلی بات کا جواب لے لو، میں نے بات نہیں کاٹی، او بھائی پہلی بات کا جواب لے لو، نہیں تم سائل ہو، میرا کام جواب دینا۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات کا جواب لے لو۔ جب تم خود کہتے ہو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پتا ہے کہ ابو بکر حق نہیں دے گا، ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تو پھر کیوں گئی؟ تو واضح ہے کس لیے گئی، تو واضح ہے جب حق نہیں ملنا والا تو کس لیے گئی؟ اس لیے گئی ہیں تاکہ پتہ چل جائے، یہ جہاد ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الجہادی بلی اداء کلمت الحق امام امام جاہر، بہترین والا ترین افضل جہاد نہ بدر کا جہاد ہے، نہ خندق کا جہاد ہے، نہ حنین کا جہاد ہے، سب سے افضل جو جہاد ہے کلمہ حق ادا کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے، تو بی بی سلام اللہ علیہ یہ جہاد کرنے گئی، یہ واضح ہے، اب حکم کرو۔ بھائی وہی کہہ رہا ہوں، مولا علی کی اجازت لے کے گئی کہ نہیں گئی؟ جب مطہر ہیں تو لازمی بات ہے سلام اللہ علیہ کو اجازت دی ہے، تو بھائی قول پر صحیح سند سے ثابت کرے نا، یہ آپ کی بات حجت نہیں نا، معلوم ہے کی بات حجت نہیں ہوگی۔ ابھی آپ اچھی بات ہے، اس کے بعد مزید اس کے بعد ایک سوال مزید آپ کو حق دوں گا، اس کے بعد سوال آپ کا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح سند کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اجازت سے گئی، مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز صبح پڑھتے تھے، صحیح سند کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں، جی ہاں ہمیشہ پڑھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، ٹھیک ہے نا، معصوم ہے۔ کیا صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثلا یتیم کا مال نہیں کھاتے تھے؟ بھائی معلوم ہے کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے تھے؟ بھائی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن وہ پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی ہے ان کی، تقوی اس بات کی دلیل ہے، ان کی عصمت اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی یتیم کا مال نہیں کھایا۔ تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ معصوم ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ مبارک چومتے تھے، کسی کا ہاتھ نہیں چوما، صرف زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چوما ہے، ان کی عصمت، ان کی طہارت اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ کتاب بخاری چاپ دار الاحیاء التراث العربی جو سنہ 1422 میں ایک کتاب چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 749 میں، 749 749، ٹھیک ہے؟ اس کتاب میں نہیں 749 ہے، اچھا حدیث نمبر 4240، عائشہ سے روایت ہے کہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو کسی شخص ارسلت پیغام بھیجا تسألہ میراثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اپنا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ما فا اللہ بالمدینہ و فدق، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا مدینہ میں بھی اور فدق میں بھی، اچھا یہ کہ بلے اس کے بعد ابو بکر نے کہا ہم نہیں دیں گے، تو عائشہ کہتی ہیں کہ فَأَبَى أَبُو بَكْرَ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، ابو بکر نے کہا کہ ہم فاطمہ کو کچھ نہیں دیں گے سلام اللہ علیہ۔ فَوَجَدَتْ، یہ کس کی شہادت ہے؟ یہ عائشہ کی شہادت ہے۔ اگر آپ کہتے ہو یہ ادراج ہے، یہ ادراج ہے، اس کی دلیل کیا؟ دیکھیں بخاری کے اتنے شراح ہیں، مسلم کے شراح ہیں، انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا کہ ابھی جو ہے ایک وہابی ہے کویت میں عثمان الخمیس، اس نے ادعا کیا، پہلی دفعہ اس نے ادعا کیا کہ ادراج ہے، بیہقی نے ادراج کا ادعا کیا ہے، لیکن وہ کس معاملے میں؟ وہ اس معاملے میں کہ بنی ہاشم نے ابو بکر سے 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا، اور اس کی بات صحیح ہے، وہ بعض روایات میں ہے کہ وہ زہری کا قول ہے، وہ ابو بکر بیہقی کا جو صاحب سنن بیہقی ہے، اس نے اس کا یہ قول ہے، اس قول کو بھی رد کرتا ہے حافظ ابن حجر اپنے کتاب فتح الباری میں، اس کو بھی رد کرتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا فوجدت، ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی، فہجرته فلم تکلمه حتى توفیت، اور
ابو بکر سے بات نہیں کی جب تک ابو بکر دنیا سے جب خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وفات ہوا. تو یہ کس نے کہا یہ ادراج کی دلیل بتاؤ. اتنے شراح آ گئے، اتنے حفاظ آ گئے، اتنے جہابذہ آ گئے جو سب احادیث پہ احاطہ رکھتے ہیں، ذہبی، ابن حجر عسقلانی، ابن تیمیہ، وہ سب ناصبی، کٹر ناصبی. بھئی سب شراح، انہوں نے کیوں نہیں پتا چلا؟ ہمیں دکھاؤ کہ کسی نے کہا یہ ادراج ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ادراج ہے تو مجھے بتاؤ. اسی میں ہے فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہ. جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو راتوں رات امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، ابو بکر عمر کو نماز جنازہ کا خبر نہیں دیا. یہ بھی ادراج ہے. اگر تم کہتے ہو وہاں پہ ناراضگی غضب ادراج ہے تو یہ بھی ادراج ہے، یہ بھی ادراج ہے. تو پھر آپ بخاری کو گولی مارو. تمہاری کتب ایسی ہیں کہ ان میں احادیث میں روات کے اقوال شامل ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. 1400 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 1422-23 سال تک 1444 ہے. ابھی کچھ 10 سال پہلے ادراج کا ادعا کیا گیا عثمان الخمیس نے، 10-15 سال پہلے، 1430 ہجری تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ادراج ہے. یہ بھی ادراج ہے. اچھا، فلم وكان لعلي عليه السلام من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. یہ بھی ادراج ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حیات مبارک جب تک وہ زندہ تھے لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی عزت کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد لوگوں نے عزت کرنا امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ دی. یہ بھی ادراج ہے. بلے فالتمس مصالحة ابی بکر و مبایعتہ. 6 مہینے کے بعد انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کرنے کی کوشش کیا. وہ بھی کس لیے کہ زندگی ان کا جو ہے جینا حرام ہو گیا. یہ عائشہ کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کے مطابق. ہمارے نزدیک تو کبھی بیعت ہی نہیں کیا. یہ بھی ادراج ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا. اچھا، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايَعْ تِلْكَ الْأَشْهُرِ، اور اس وقت تک انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی تھی. یہ بھی ادراج ہے. ادراج پہ ادراج، پورا حدیث ادراج. فارسل الى ابی بکر، ابو بکر کو پیغام بھیجا، ان اتنا، تم آ جاؤ، ولا یاتنا احد معك، تیرے ساتھ کوئی اور نہ آئے. کراہیتا لمحضر عمر، کیوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر کے چہرے سے نفرت ہے. کراہیتا، کراہیت نفرت کو بولتے ہیں. لمحضر عمر، عمر کی شکل سے ان کو نفرت ہے. یہ بھی ادراج ہے. یہ بھی ادراج، سب ادراج ہی ادراج ہے بھائی. اچھا، فقال عمر لا واللہ لا تدخل علیہم. عمر نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ کے نہیں جانا، تجھے کچھ ہو جائے، مار دیں گے تجھے. ابو بکر، یہ بھی ادراج ہے. یہ بھی ادراج ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتاؤ عائشہ کا قول اس میں کہاں ہے؟ اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 1430 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ادراج کا. یہ سب زہری کے اقوال ہیں، یہ حدیث نہیں ہے. اکیلے نہ چلے جانا. فقال ابو بکر نے کہا وما عصیتم ان یفعلوا به، تیرا کیا خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کیا سوچتا ہے عمر کہ وہ مجھے ماریں گے؟ میرے ساتھ کیا کریں؟ یہ بھی ادراج ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ادراج ہے. اچھا، واللہ لا اتینہم، خدا کی قسم میں چلا جاؤں گا. فدخل علیہم ابو بکر آ گیا. فتشہد علی علیہ الصلوۃ والسلام، اِنَّا عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے فاضل آدمی ہیں اور اللہ نے تجھے دیا ہے. وَلَمْ نُنْفِسْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، الیک، جو اللہ نے تجھے خیرات دی ہیں ہم اس کی جو ہیں ہم اس کی اس میں حسادت نہیں کرتے. وَلَكِنَّ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن تو نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے. تو نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے. یہ بھی ادراج ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ادراج. وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا، اور ہم قرابت کی وجہ سے، اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں. یہ بھی ادراج ہے بھائی. تو پھر گولی مارو بخاری کو کہ 1430 سال تک پتہ ہی نہیں چلا. سب حفاظ، جہابذہ، محققین عمر انہوں نے اپنی بخاری میں ڈال دی کہ بخاری کے درس دیتے تھے، بخاری کی شرح لکھ دیتے. ان کو نہیں پتہ چلا کہ ادراج ہے. اگر تم کہتے ہو ان کو پتہ چلا ادراج ہے تو لے کے آؤ. ابن حجر کا قول لے کے آؤ، ابن تیمیہ کا قول لے کے آؤ، حافظ ابن کثیر کا قول لے کے آؤ، بلے محمود عینی کا قول لے کے آؤ، ابن بطال کا قول لے کے آؤ، بلے قاضی عیاض الیحسبی کا شارح مسلم ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، اس کا قول لے کے آؤ.
یحییٰ بن شرف النووی کا، اتنے بڑے جو حفاظ ہیں، انہیں کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ ادراج ہے. یہ ابھی سے تو شیعوں کا حجت نہیں، یہ شیعہ تو شروع سے اسی مسئلہ فدق پہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں. اچھا ناراضگی، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی صرف ایک فقرہ تو نہیں ہے کہ تم کہتے ایک فقرہ ہے، کہ وہ کیا ہے، وہ ایک فقرہ جو ہے وہ ادراج ہے، باقی فقروں کا کیا کرو گے؟